آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا وعدہ کیا، پھر اس نے یہ دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میرے حق میں اے اللہ قبول فرما لے۔ تو اس حدیث سے بھی پتا چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام جا کر دعا کروایا کرتے تھے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث سنن ابن ماجہ اور جامعہ ترمذی میں تو یہاں تک موجود ہے، لیکن المعجم الکبیر الطبرانی کے اندر اس کا اگلا حصہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک نابینا شخص آیا۔ اچھا، اس نابینا شخص نے جب یہ دعا کی تو اس کی پھر بینائی واپس آ گئی الحمدللہ۔ تو سیدنا عثمان کے دور میں یہ طبرانی کے اندر موجود ہے، ایک نابینا شخص آیا تو سیدنا عثمان نے اس کو یہی دعا تعلیم فرمائی اور پھر اس کی بھی بینائی واپس آ گئی۔ لیکن یہ والا جو پورشن ہے یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے عبداللہ بن وہب، جو راوی تو ثقہ ہیں لیکن وہ مدلس ہیں اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور یہ پیٹ رول ہے محدثین کا کہ مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے جب تک سما کی تصریح موجود نہ ہو۔ لہذا یہ اگلا پورشن جس کو سہارا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اس طرح کی دعاؤں کو استعمال کیا جا رہا ہے، وہ غلطی پر مبنی ہے، وہ پورشن ہے ہی ضعیف، اور مدلس کی ان والی روایت ضعیف ہوتی ہے۔ اگر کسی کو یہ مسئلہ ہضم نہیں ہوتا تو صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ میں نے بتایا محدثین کا پیٹ رول ہے، اسی پر میری ڈیٹیل گفتگو ہے 1 گھنٹہ 25 منٹ کی، مسئلہ نمبر 36 کے نام سے ضعیف الاسناد احادیث کے فتنے کا تحقیقی جائزہ۔ اس میں اسی طرح کی ایک حدیث میں نے ضعیف قرار دی تھی محدثین کے اصول پر، جو مسند امام احمد میں بھی ہے اور الادب المفرد امام بخاری کی اس میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، روایت ضعیف ہے، مطلب وہ اسی طرح، اور نہ امام بخاری نے اس کو ضعیف لکھا نہ امام احمد بن حنبل نے، لیکن حدیث ضعیف ہے الادب المفرد میں، صحیح بخاری میں نہیں ہے۔ کہ جو شخص اپنے جاہلیت کے نسب پر فخر کرے کہ میں فلاں چودھری صاحب کا بیٹا ہوں، میرا باپ تو اتنا بڑا خاندانی اس کا یہ سٹیٹس تھا، تو اس کو کہو کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، بولے اعوذ باللہ، اور یہ بات کنائے سے نہ کرنا، ڈائریکٹ کو اس کو۔ اب اتنی بےہودہ بات کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما سکتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم و حیا موجود تھی۔ آپ یہ بات ارشاد فرمائیں گے کہ اپنے باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو؟ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالیٰ۔ اس حدیث میں حسن بصری مدلس ہیں، وہ ان سے روایت کر رہے ہیں، تو جس نے اس حدیث کو ٹھیک ماننا ہے طبرانی والی کو، پھر اس کو بھی صحیح مانے۔ تو میں نے یہ علم الکلام سے بھی منطقی، جس کو پنجابی میں پھکی کہتے ہیں، وہ بھی میں نے دے دیا۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انجینئر محمد علی مرزا نے وسیلہ کے موضوع پر، احادیث وسیلہ پر چند جاہلانہ اعتراضات کیے ہیں، جو کہ مرزا جہلمی کے اصول حدیث سے لا علم ہونے کی واضح علامت ہے۔ حدیث دلیل پر اعتراض کرتے ہوئے، جو کہ حضرت سیدنا عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں، امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر طبرانی کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 415 پہ اس کو بیان کیا کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آتا تھا، آپ اس کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان ابن حنیف نے اس شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دی ہوئی دعا سکھائی، جس دعا میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ موجود ہے، تو ان کا وہ کام جو ہے وہ بن گیا۔ یہ روایت رسول کریم علیہ السلام کے وصال کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات اقدس سے توسل کا ثبوت فراہم کرتی ہے۔ اس روایت پر مرزا جہلمی نے اعتراض کیا کہ اس روایت میں عبداللہ بن وہب راوی ہیں جو کہ مدلس ہیں۔ اصول حدیث کی روشنی میں اگر اس کا جواب دیکھا جائے تو عبداللہ بن وہب مدلسین کے طبقات میں سے پہلے طبقے کے راوی ہیں۔ طبقات المدلسین اٹھا کے دیکھیں،
امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کی النقط علی مقدمہ ابن صلاح اٹھا کے دیکھیں کہ عبداللہ بن وہب یہ طبقہ اولا کے مدلس ہیں جن کی روایت کو محدثین نے قبول کیا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 اس کا جواب یہ ہے کہ اگر اس روایت میں عبداللہ بن وہب مدلس موجود ہیں، یہ روایت ان کی وجہ سے ضعیف ہے، تو یہ امام ابو بکر احمد بن حسین بہقی رحمہ اللہ کی کتاب ہے دلائل النبوہ، جس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر اس کا 144 اور حدیث کا نمبر ہے 2423۔ امام بہقی نے اپنی سند کے ساتھ یہی روایت بیان کی ہے جس میں عبداللہ بن وہب راوی موجود نہیں، اور پھر امام بہقی نے حدیث نمبر 2424 ایک اور سند کے ساتھ حدثنا یعقوب بن سفیان حدثنا احمد بن شبیب بن سعید، یہ ایک الگ سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے، اور مرزا جیلمی کا یہ اعتراض بالکل لغو اور باطل قرار پاتا ہے اس تحقیق کی روشنی میں۔ اسی طرح اس روایت کو محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، جن میں سے امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ میں اور امام حیثمی نے مجمع الزوائد کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 565 پہ اس حدیث کو امام طبرانی کے حوالے سے صحیح قرار دیا، اور اسی طرح امام منذری رحمہ اللہ نے الترغیب و ترہیب کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 273 پر اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ یعنی محدثین نے اس حدیث کی تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام طبرانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے المعجم الصغیر طبرانی، جس کے صفحہ نمبر 407 پہ اس حدیث کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے الحدیث صحیح، اور ان محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ رہی بات یہ مدلس کے عنعنہ والی، اور اس پر ایک معارضے کے طور پر مرزے نے حوالہ پیش کیا امام حسن بصری رحمہ اللہ سے، جو روایت مروی ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی اس کے راوی ہیں۔ اس روایت کو بطور معارضہ پیش کیا، اور دیگر اپنے بیانات میں مرزا جیلمی نے یہ کہا کہ اس روایت کو ماننے والے بے ایمان ہوں گے، یعنی اس حدیث کو روایت کو مانو اور بے ایمان ہو جاؤ۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اس روایت کو کن کن محدثین نے اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے، تو سرد 10 اس کی تخریج اور حوالہ جات سماعت فرمائیں۔ الادب المفرد حدیث کا نمبر ہے 991 اور 992۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب قائم کر کے، باب جو کہ ایک محدث کی رائے ہوتی ہے، تو امام بخاری نے باب قائم کر کے اس حدیث کو، اس روایت کو ذکر کیا، اور اس حدیث اور روایت کے محقق نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، جو میرے پاس نسخہ مکتبہ رحمانیہ سے لاہور سے چھپا ہے۔ اسی طرح مسند احمد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 163 دارالاحیاء تراث بیروت سے چھپی ہے۔ شرح سنہ میں امام بغوی نے 3541 نمبر حدیث بیان کی۔ صحیح ابن حبان میں امام ابن حبان نے حدیث نمبر 3153 پر باب قائم کر کے اس حدیث کو بیان کیا۔ مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے 3958 نمبر روایت کو باب کے تحت ذکر کیا، اور کہا رجالہ ثقات، اس روایت کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہے۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر طبرانی میں ذکر کیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناصر الدین البانی نے مشکات کی تحقیق جو کی ہے، صحیح مشکات حدیث نمبر 4902، البانی نے اس روایت کو حسن بصری رحمہ اللہ جس پہ مدلس ہے اس روایت کو صحیح قرار دیا۔ سنن نسائی کبریٰ میں امام نسائی نے 8864 نمبر روایت ذکر کی۔ سلسلہ احادیث صحیحہ میں کا حوالہ نمبر ہے 269 نمبر روایت، یہی امام حسن بصری والی جو کہ مسند احمد اور الادب المفرد میں موجود ہے۔ البانی نے اس کو صحیح سلسلہ احادیث صحیحہ میں ذکر کر کے اس حدیث کو صحیح کہا۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح ماننے والا بندہ بے ایمان ہوتا ہے، تو پھر مرزا جیلمی جو ہے یہی فتویٰ ان اکابرین امت اور خصوصاً جو ناصر الدین البانی جو اس کے مسلمہ پیشوا ہیں اس پر یہ فتویٰ لگا ہے۔ اسی طرح عبد الاول غزنوی غیر مقلد وہابی
اپنی کتاب شرح مشکات کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 104 جو کہ مکتبہ محمدیہ سے چھپی ہے، اس روایت پر کو اس نے ثابت مانا۔ احمد حسن دہلوی غیر مقلد نے تنقیح الروات میں بھی اس روایت کو صحیح کہا، اور اسماعیل سلفی نے مشکات کی شرح میں اس روایت کو ثابت مانا۔ تو اس روایت کو ثابت ماننے والے اور صحیح ماننے والے اگر بے دین اور ایمان سے فارغ ہیں تو اب مرزا جیلمی جو ہے اس روایت کو ماننے والوں پر اپنا فتویٰ صادر کرے۔ اور دوسری بات، الحمدللہ، لہذا یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اسی طریقے سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 جو ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اس کے تحت حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری جو امام ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں، ایک بے سند روایت لے گئے ہیں اور اس کی وجہ سے بڑا بیڑا غرق ہوا ہے، اور اس روایت کو انہوں نے ضعیف بھی نہیں کہا، سند بھی بیان نہیں کی، اور وہ روایت کی سند امام بہیقی کی شعب الایمان کے اندر موجود ہے کہ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک عربی شخص حضور کی قبر پر آیا اور یہی آیت تلاوت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کرو تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، رسول اللہ تمہارے لیے شفاعت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو اس کو وہیں اونگ آ گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے قبر سے آواز آئی تجھے بخش دیا گیا۔ جو مرزا جیلمی نے وسیلے کے موضوع پر کی ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے ضمن میں، کہا کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کے ضمن میں حافظ ابن کثیر ایک بے سند روایت لے، حالانکہ بے سند نہیں، خود مرزا اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ یہ اس روایت کی سند جو ہے وہ شعب الایمان میں موجود ہے۔ جب شعب الایمان میں اس کی سند موجود ہے، اگرچہ سند صحیح ہے یا ضعیف ہے وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن سند کے موجود ہونے کے باوجود اس روایت کو بے سند کہنا یہ مرزا کا بہت بڑا دجل اور کذب بیانی ہے۔ اور پھر کہا کہ ابن کثیر نے ایک بیڑا غرق کیا، تو ابھی میں حوالہ جات پیش کروں گا کہ صرف ابن کثیر نے مرزا کا بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ بہت سارے اور محدثین اور اکابرین امت نے بھی اس روایت کو ذکر کر کے مرزا کا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے جس کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 315 پہ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر بھی کیا اور اس روایت سے استدلال بھی کیا ہے۔ صفحہ نمبر 315 پہ لکھتے ہیں یرشد تعالی العصاۃ والمذنبین، اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، عاصیوں کو ہدایت دیتا ہے، اذا وقع منہم الخطا والعصیان، کہ جب ان سے خطا اور نسیان واقع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی رہنمائی فرماتا ہے ان یاتوا الی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فیستغفر اللہ عندہ، پس حضور کے پاس آ کے اللہ کی بارگاہ میں بخشش طلب کریں، ویسألوہ، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کریں حضور کے مزار پر انوار پہ آ کے، ان یستغفر لہم، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے استغفار کریں، فانہم اذا فعلوا ذلک تاب اللہ علیہم ورحمہم، بس جب وہ یہ کر لیں گے پھر اللہ تعالیٰ ان پر رحمت فرمائے گا، ان پر ان کی توبہ کو قبول فرمائے گا، وغفر لہم، اور ان کی بخشش فرما دے گا، ولہذا قال لوجد اللہ توابا الرحیمہ، اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ تم یقیناً اللہ رب العزت کو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا پاؤ گے۔ وقد ذکر جماعت منہم الشیخ ابو نصر بن صباغ فی کتابہ، ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اس واقعے کو، اس بات کو جو امام قطبی نے جس کو حکایت کیا ہے، اس واقعے کو کہ نبی کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس پہ ایک اعرابی ہے اور آ کے عرض کی یا خیر من دفنت بالقاء آدم فتاب من طیبہن القوا والاقم نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم، اس واقعے کو کہتے ہیں ذکر جماعت منہم، مشائخ کی ایک جماعت نے اس کو ذکر کیا ہے، اور وہ مشائخ کی جماعت کون سے مشائخ ہیں جنہوں نے اس روایت کو ذکر کیا؟ امام بہقی نے اپنی کتاب شعب الایمان کی جلد نمبر 3 میں ذکر کیا، امام نووی رحمہ اللہ نے کتاب الاذکار کے صفحہ نمبر 208 پہ ذکر کیا، اور اسی طرح اس روایت کو امام سالبی نے تفسیر سالبی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 339 پہ ذکر کیا، امام قرطبی نے تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 265 پہ ذکر کیا، تفسیر نصفی کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 370 پہ یہ روایت موجود ہے، امام سخاوی رحمہ اللہ نے القول البدیع کے صفحہ نمبر 299 اور 90 پہ ذکر کیا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے
الحاوی للفتاوا کے اندر ذکر کیا، اور اسی طرح محدث امام احمد قسطلانی شارح بخاری ارشاد الساری شرح صحیح بخاری کے مصنف مواہب الدنیا کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 306 پہ اس کو ذکر کرتے ہیں، اور وفاء الوفاء امام سمہودی نے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 411 پہ بھی اس کو ذکر کیا۔ تو ابن کثیر نے ہی مرزا جیلمی کا صرف بیڑا غرق نہیں کیا، بلکہ امت کے بڑے بڑے محدثین اور بڑے بڑے مفسرین نے اس روایت کو ذکر کر کے مرزا جیلمی کا بیڑا غرق کیا ہے، جو کہ مرزا قادیانی مرزا جو جیلمی ہے اس کا بہت بڑا ایک دھوکہ ہے کہ اس روایت پر جرح کرتے ہوئے اور اعتراض کرتے ہوئے اس نے خیانت کا مظاہرہ کیا۔ اور دوسری بات یہ بھی اس واقعے کے سچا ہونے کی کہ آج جو حجاج اور معتمرین جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کے حضور کے معجزہ شریف کے بالکل سامنے جو پلر ہیں، آج بھی یہ اشعار جو عرابی نے روضہ رسول پہ پڑے تھے، ان محرابوں، ان جو ستون اور وہ جو بنے پلر بنے ہوئے ہیں، ان پلروں پر آج بھی وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ تیسرا اعتراض، اچھا اسی طریقے سے المصنف ابن ابی شیبہ میں بھی اور دلائل النبوہ امام بہیقی کی، اس میں مالک الدار نامی ایک شخص کی بھی روایت بیان کی جاتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قحط پڑ گیا ہے، آپ اللہ کے حضور دعا کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خواب میں آئے اور کہا کہ عمر کو جا کے میرا سلام کہنا، عمر کو کہنا کہ عقل مندی سے کام لے، سختی نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہیں عنقریب سراب کر دے گا، اور یہ سارے معاملات۔ تو وہ حدیث جو ہے اس میں محمد بن خازم اور آمش مدلس، دو راوی مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، اور اگر کسی نے اس روایت کو صحیح ماننا ہے تو وہ پھر حسن بصری والی تدلیس والی روایت بھی صحیح ہوگی کہ جو شخص اپنے نسب پہ فخر کرتا ہے اس کو کہو گے اپنا باپ کا عضو تناسل کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے، ولیعوذ باللہ۔ مرزا جیلمی نے حضرت مالک دار خاضر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پر کیا، جس کو امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن ابی شیبہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 482 پہ ذکر کرتے ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں ایک شخص روضہ رسول پہ آیا اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ اس تسکیل امت کفا انہم قد ہلاکو، یا رسول اللہ اپنی امت کے لیے بارش کی دعا فرما دے، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آ کے اس شخص نے روضہ رسول پہ سوال کیا، حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا، توسل کیا۔ تو اس واقعے کو، اس بات کو امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد امام ابو بکر ابن ابی شیبہ نے مصنف ابن ابی شیبہ میں ذکر کیا۔ اس روایت پر مرزا جیلمی نے جو اعتراضات کیے، ایک اعتراض یہ کہ محمد بن خازم ابو معاویہ اس میں راوی ہیں جو کہ مدلس ہیں۔ تو یہ یاد رکھیں جو راوی مدلس ہے، مدلسین روات کے باقاعدہ طبقات بیان کیے ہیں کہ وہ راوی کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر وہ طبقہ اولا اور طبقہ ثانیہ کا مدلس ہے تو اس راوی کی آنے والی روایات کو بھی محدثین نے قبول کیا ہے، جس طرح کہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبقات المدلسین میں، اور حافظ علائی کیکلدی نے جامع التحصیل میں، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے اپنی دوسری کتاب النقط علی مقدمہ ابن صلاح میں اس قاعدے کلی کو بیان کیا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ محمد بن خازم جو راوی ہیں اس روایت کے، وہ مدلسین کے کس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس نقط ہے مقدمہ ابن صلاح پر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی، انہوں نے محمد بن خازم ابو معاویہ الدری کو طبقہ ثانیہ 30 نمبر پر بیان کیا کہ یہ طبقہ ثانیہ کے مدلس ہے، اور طبقہ ثانیہ کے مدلسین کی آنے والی روایات بھی محدثین کے ہاں قبول ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کہ اس روایت میں آمش سلیمان بن مہران آمش الکوفی بہت بڑے محدث ہیں، وہ مدلس ہیں، لہذا اور ان کے ساتھ روایت کرتے ہیں، لہذا یہ روایت جو ہے وہ ضعیف ہے۔ تو پہلی بات یہ کہ آمش مدلس ہیں مگر طبقہ ثانیہ کے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام ذہبی نے اپنی کتاب
میزان الاعتدال کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 316 پہ ایک اصول اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور ضابطہ اور اصول وہ یہ ہے، فرماتے ہیں متا قال ان تطرق الیہ احتمال التدلیس الا فی شیوخ له اکثر عنہم، کہ جب یہ جو امام اعمش ہے وہ ان کے ساتھ روایت کریں تو اس میں احتمال ہے تدلیس کا، مگر چند شیوخ ایسے ہیں جن سے یہ کثرت سے تدلیس کرتے ہیں، جیسے ابراہیم اور ابن ابی وائل، ابو صالح السمان، فإن روایتہ عن هذا الصنف محمولۃ علی الاتصال، کہ امام اعمش اگر اپنے ان مشائخ سے ان کے ساتھ بھی روایت کریں گے تو امام ذہبی فرماتے ہیں فإن روایتہ عن هذا الصنف، اس صنف کی امام اعمش کی روایت محمولۃ علی الاتصال، اس کو اتصال پہ محمول کیا جائے گا، وہ منقطع یا مدلس روایت نہیں ہوگی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مصنف ابن ابی شیبہ کی اس روایت میں امام اعمش جو ہیں وہ اپنے کس استاد سے حدیث بیان کر رہے ہیں، تو اس میں الاعمش عن ابی صالح، امام اعمش ابو صالح السمان سے روایت کرتے ہیں، اور امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں یہ اصول لکھ دیا کہ امام اعمش جب ابو صالح السمان سے ان کے ساتھ روایت کریں گے تو ان کی ان والی روایت بھی اتصال پہ محمول ہوگی، اس کو مدلس یا منقطع روایت نہیں کہا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس اصول حدیث کی روشنی میں اب ہم دیکھتے ہیں کہ محدثین کے ہاں اس روایت کا درجہ اور معیار کیا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے البدایہ والنہایہ، البدایہ والنہایہ کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 105 پہ حافظ ابن کثیر نے اس روایت کو ذکر کیا، اور اسی مالک دار والی روایت کو ذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ، کہ اس مالک دار والی روایت کی جس میں روضہ رسول پہ آنے والے شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ کیا، یہ روایت جو ہے وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی صاحب فتح الباری، امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اسی روایت کو بیان کرتے ہوئے فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد 2 مطبوع قدیمی کتب خانہ صفحہ نمبر 629 پہ لکھتے ہیں وَرَوَى ابن ابی شیبہ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ من روایت ابی صالح السمان عن مالک دار، کہ امام اعمش نے سند صحیح کے ساتھ ابو صالح السمان ابن ابی شیبہ نے سند صحیح کے ساتھ اس روایت کو ابو صالح السمان سے وہ مالک دار سے روایت کرتے ہیں، اس کو بیان کیا۔ تو حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی اس روایت کو صحیح قرار دیا، یہ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے۔ اسی طرح چوتھا اعتراض، سب کانٹیننٹ میں انڈیا پاکستان کے اندر 2 بڑی بھاری جماعتیں اور بھاری فرقے جو اہل سنت ہونے کا بھی دعویٰ کر رہے ہیں، نمبر 1 بریلوی اور نمبر 2 دیوبندی۔ بریلویوں کی کتاب ہے فضان سنت، اور اس کا چیپٹر ہے مصافہ اور معانقہ کی سنتیں اور آداب، اور دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال کا حصہ جو الگ سے چھپتا ہے فضائل درود اور فضائل حج، دونوں کے اندر شیخ ذکریہ صاحب اور فضان سنت میں الیاس قادری صاحب یہ واقعہ لے کے آئے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 550 سال کے بعد شیخ احمد رفائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ حاضر ہوئے اور وہاں عربی کے شعر پڑھے کہ اللہ کے رسول جب میں مصر میں تھا تو میری روح آ کر آپ کے قبر کا طواف کرتی تھی، ولیعوذ باللہ، اب میں جسم کے سمیت آیا ہوں، اپنی قبر مبارک سے ہاتھ باہر نکالیے، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ ملانا چاہتا ہوں۔ اب مجھے بتائیں سارے حاجی یہی ڈیمانڈ وہاں شروع کر دیں، 40 لاکھ حاجی، وہ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک قبر شریف سے باہر نکلا اور انہوں نے اس کو بوسہ دیا، اور اس منظر کو دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے تاکہ بریلوی بیچارے سہم جائے کہ یار یہ تو 11ویں علی پیر کا بھی نام آ گیا۔ تو کہاں وہ موجود تھے بھائی؟ آج سے 100 سال پہلے بھی مسجد نبی میں 90,000 کا مجمع نہیں آتا تھا، یہ تو 1955 کے بعد جب توسیع ہوئی ہے تو اتنا مجمع آتا ہے۔
تو 1000 سال پہلے 90,000 کا مجمع، اور یہ خواب کا ذکر بھی نہیں ہے، بیداری کا ہے، کیونکہ شیخ ذکریہ صاحب لکھتے ہیں کہ 90,000 لوگوں نے یہ منظر دیکھا. ہو سکتا ہے ان کے جھوٹے جو مقلدین ہیں وہ کہیں کہ جی یہ خواب کا واقعہ ہے، بیداری کا واقعہ. اب یہ تبلیغی جماعت والوں کو پوچھیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، لیکن خدا کے لیے ایسے بد عقیدگی والی چیزیں تو اپنی کتابوں سے باہر نکالیں اور اللہ کی کتاب کو پکڑیں. مرزا جیلمی نے شیخ احمد رفاعی رحمہ اللہ کے ایک واقعے پر کیا، جس کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحاوی للفتاوی، اسی طرح امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کی جلد نمبر 28 کے صفحہ نمبر 370 پہ بیان کیا، اور حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب فیضان سنت کے صفحہ نمبر 654 پہ بیان کیا، اور دیوبندی مولوی زکریا کاندروی نے اپنی کتاب فضائل حج میں اس کو بیان کیا. اب امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الحاوی للفتاوی اس حکایت کو بیان کرنے میں ایک ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے پورا واقعہ بیان کیا کہ شیخ احمد رفاعی روضہ رسول پہ حاضر ہوئے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں اپنی عقیدت پہ اظہار کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے یہ کرم فرمایا اللہ تعالیٰ کی عطا سے کہ حضور نے اپنے دست پاک کی زیارت عطا کی. لیکن وہ 90,000 لوگوں کے اس واقعے کے وقت موجود ہونے کے الفاظ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر نہیں کیے، نہ امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیے، اور نہ ہی مولانا الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے ان الفاظ کو ذکر کیا. اب ان الفاظ کا سہارا لے کر مرزا جیلمی نے اس واقعے کو رد کیا اور اس کی تردید کرنے کی کوشش کی، جبکہ اہل سنت و جماعت کے اکابر علماء کی کتابوں میں جہاں واقعہ موجود ہے وہاں 90,000 لوگوں کے اس واقعے کے وقت موجود ہونے کے کوئی الفاظ موجود نہیں، اور شرعی طور پر اس واقعے کے ماننے میں کوئی استبعاد و استحالہ بھی نہیں ہے، نہ ہی اس سے کوئی شرعی حوالے سے کوئی خرابی لازم آتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ یہ شرف اور یہ فضیلت نبی کریم علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو اس طرح شرف یاب کیوں نہیں کیا، تو بھئی یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے حق میں ظاہر ہو جائے. قرآن مجید میں احادیث طیبات میں ایسے بہت سارے واقعات موجود ہیں. مثال کے طور پر حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بے موسم پھل ان کے حجرے میں بھیج دیے، جبکہ حضرت زکریا علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، ان کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوا. حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام روزانہ اپنے ہاتھ مبارک اپنے چہرے پہ پھیرتے ہیں لیکن بینائی واپس نہیں آتی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا کرتا آنکھوں پہ لگتا ہے تو بینائی واپس آ جاتی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے نکاح میں موجود ہیں، لیکن باوجود اس کے ان کے ہاں ایک بیٹی بھی پیدا نہیں ہوئی، جبکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کے بغیر ہی ابھی نکاح نہیں ان کا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں بیٹا عطا فرما دیا. اور حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہوا کو ان کے کنٹرول میں کر دیا، وہ حکم دیتے ہیں تو ہوا لے کے ان کو اڑ کے چلی جاتی ہے. جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی رات مکہ سے مدینہ شریف نبی کریم علیہ السلام نے کتنا کٹھن اور مشکل جو ہے وہ سفر طے کیا. ہوا ایک لمحے میں اللہ چاہتا تو حکم دیتا، ہوا نبی کریم علیہ السلام کو لے جاتی، لیکن ایسا نہ ہوا. تو اگر یہ ایسا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ جو معاملہ ہے یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ اللہ کی قدرت ہے جس کے حق میں ظاہر ہو جائے. اس میں اس واقعے میں بھی کوئی کسی قسم کا شرعی طور پر استبعاد و استحالہ موجود نہیں ہے. جس بات کو بیس اور بنیاد بنا کر مرزا نے کہا ہے کہ 90,000 لوگوں نے اس واقعے کو دیکھ کر انہوں نے بیان کیا، تو یہ شیخ زکریا دیوبندی نے اس کو بیان کیا ہے اور پچھے لگائی ہے. اس کا ذمہ دار دیوبندی مولوی ہے اہل سنت و جماعت کے علماء، مولانا الیاس قادری یا امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ یا حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ ان الفاظ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہ ہی انہوں نے ان الفاظ کو بیان کیا ہے.